إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان کرا۔ میں یہاں پر اپنے ادارہ گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاءالعلوم اور تنظیم علماء ضیاءالعلوم ضلع مانسہرہ کی طرف سے نمائندگی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے اس ضلع مانسہرہ کے صدر ہیں علامہ محمد مشتاق صاحب، جنہوں نے یہاں پہ حاضری کرنی تھی، لیکن ان کی دو کوششیں اکٹھی ہو گئی آج، تو رات کو انہوں نے ذکر کی کہ آپ نے وہاں پر نمائندگی کرنی تھی۔ نہیں تو ویسے بھی انشاءاللہ پچھلے الیکشن سے طالب محمد صاحب کے ساتھ گائے بگائے جو ہے وہ مختلف جگہ پہ حاضر ہوتا رہا۔ الحمدللہ لفظ یا رسول اللہ جو ہے یہ ہماری دل و جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انشاءاللہ اب تو مزید حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ قائد محترم علامہ سعد بجلی صاحب جو ہے وہ قبلہ استاد جی کے پاس حاضر ہوئے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو استاد جی نے ان کو اپنے دعاؤں سے بھی نوازا، اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی، اور ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ یقین دلایا ہے۔ ہمارا مرکز جو بھی فیصلہ ہمارے مرکز کی طرف سے آئے گا، ہم انشاءاللہ اس سے لبیک کہتے ہیں، اور ان کی طرف سے مرکز کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے وہاں پہ ضرور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ جا کے علماء کے سامنے، قائدین کے سامنے آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مرکز گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاءالعلوم کی سید حسین الدین شاہ صاحب کا جو بھی ہمارے لیے حکم آئے گا ہم انشاءاللہ اس پر لبیک۔ اور میں انشاءاللہ العزیز یہاں پر میری ایک اور نسبت اس علاقے کی طرف سے دربار عالیہ جناقہ شریف کی ہے کہ میں وہاں کا بھی نمائندہ ہوں۔ تو اصل تو میری یہاں تنظیم علماء ضیاءالعلوم کی طرف سے حاضری ہوئی، لیکن انشاءاللہ ہم دربار شریف کی طرف سے اس تحریک کے ساتھ پہلے بھی انشاءاللہ ہم نے ہر ممکن تعاون کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی، یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم یہاں پر آج اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ مٹ جائیں گے، ہمارا نام تک نہ ہوگا، ہمارا جو ہے وہ کوئی کہانی، کوئی تاریخ نہیں ہوگی۔ تو میں تمام علماء کرام اور معززین کرام سے اپنی ادنا گزارش کروں گا کہ خدارا اتفاق، اتحاد اور تنظیم کو اپنا مشن بنائیں، ایجنڈا بنائیں، اور تمام حضرات مل کر طریق لبیک یا رسول اللہ کو سپورٹ کریں اور تعاون کریں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کریم کے صدقہ و وسیلہ سے کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارا یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ نظام مصطفیٰ ہی واحد حل ہے، اور جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا ہمارا ملک کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔
مختصر الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی اور کامیابی۔ الحمدللہ مانسہر کی سرزمین سے ہمارے فخر اہل سنت مفتی ابن مفتی مفتی حبیب مالک صاحب اس NH14 سے تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ طریق لبیک اسلام اور صراط مستقیم کی طرف سے میں قبلہ استاد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری اور صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کی محبتوں اور کاوشوں کے ساتھ میں مکمل اپنی تحریک کا بھرپور تعاون کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جہاں بھی یہ NH14 سے مفتی صاحب کے جہاں جہاں حلقہ لگتا ہے انشاءاللہ بھرپور ہماری تحریک کا ہر کارکن جانی مالی سخنی تعاون کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا آج اگر مسجد میں گونج رہی ہے تو ملک کے ہر کونے کونے میں اس کا نظام نافذ ہو جائے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدا کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اب قوم ناچے گی نہیں، اب قوم بابزم ہو کے میدان میں نکل کے ہاتھ اٹھا کے لبیک کہے گی، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، اپنے صبح کے قائد نہایت ہی حد عزیز شخصیت، بلکہ میں یوں کہوں تو علماء میری بات کی تائید فرمائیں گے، اکثر آپ ہمیں تانا بھی ملتا ہے، لیکن میں یوں بھی کہوں تو مجھے کوئی معجوب نہیں، نہ کسی کا ڈر ہے۔ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے ہر تنظیم، ہر مدرسہ، ہر تحریک کے علماء اور ہر سنی تحریک، ہر بریلوی تحریک کی کمر کس پوائنٹ رکھنے والے، یوں کہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اہل سنت کے ساروں کے اندر بھی، اور بالخصوص علماء کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اپنے ہر دل عزیز شخصیت جناب KPK پاکستان سنی تحریک کے صدر جناب ملک محمد صابر عوام صاحب سے ملتمس ہوں۔ سارے آپ پتہ کہ آج الیکشن کے سلسلے میں میٹنگ ہے، اور یہ میٹنگ اصل مانسہر کے اندر جتنی بھی تنظیمات اہل سنت، اس تنظیمات اہل سنت کی میٹنگ ہے، اس کے ساتھ سربراہان بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، اور اصل معزز شخصیات بھی ہیں۔ میں پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب کی طرفوں اور بلال سلیم قادری جو اصل پاکستان سنی تحریک الحمدللہ انٹرنیشنل سطح سے کم بھی کرتی ہے اور کرسی بھی، میں مفتی حبیب المالک صاحب بلکہ عبدالقدیر صاحب بھی انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر سن۔ مفتی صاحب میں یقین دلانا، بابر صاحب بھی بیٹھے تھے کہ الحمدللہ اسی جانی مالی ہر طرح کی قربانی انشاءاللہ مفتی صاحب تساں واسطے دے سا بھی اور تساں نال چل سا بھی، کیونکہ ٹکٹ تساں کو TLP دا اس کی جان حاضر ہے، TLP واسطے اور تساں واسطے ایک گل کوئی بھی نہیں کہ TLP خادم حسین رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ انہاں جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رہی جنتی۔ اصل یہ جتنیاں تنظیمیں بھی ہیں اصل سارے یکجال ہو جانا چاہیے، کیوں کہ یہ اہل سنت کا معاملہ ہے، اس پہ سنی تحریک ہوئے، منہاج القرآن ہے، TLP ہے یا ڈاکٹر صاحب کی تنظیم ہے، کوئی بھی تنظیمات اہل سنت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والی ایک سٹیک ہونا چاہیے۔ مانسہر کے اندر میں صرف ڈسٹرکٹ مانسہر کی گل کرسا، احمدآباد کے اندر شاید کے معاملات ہری پور کے یا جس طرح بھی ڈسٹرکٹ ہو سی، مانسہر کے اندر باہر کے معاملات جو بھی ہیں دیٹس اسی انہوں معاملاتوں کو بالکل ٹچ نہیں کرتے۔ اسی ڈسٹرکٹ مانسہر کے اندر مفتی حبیب المالک صاحب آپ کے نال جانی مالی ہر طرح کی قربانی، کیونکہ اصل دے بڑے بھرا بھی ہو تو اہل سنت کی جان بھی ہو، اسی آپ نال ہاں، اور انشاءاللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنے اصل دے بھرا بیٹھے تھے، سارے نکل کے اپنے گھر تو نکل کے بالکل ڈور ٹو ڈور جو کے اصا ووٹ مانگنا، اور انشاءاللہ کہ میں گارنٹی نہ لے گا کہ اسی جس طرح مفتی عبدالعزیز صاحب اگے آج لوگ مدر ہزاروی صاحب
اسی لگا چلو علماء کرام اس مانسرے نہیں بلکہ ہر تنظیم دے اندر ریڑھ دی ہڈی علماء کرام باہر نکلن کام کرن اسی انشاءاللہ آپ دے نال آپ دے پیر آپ دے ہاتھ آپ دے قدم نال قدم ملا کے چل سکتے. تو میں آخری بار پھر مفتی صاحب آپ کو یقین دلانے ہیں کہ انشاءاللہ اگر رات دن ہے اس تو بعد آج 2 دن میں مصروف ہوں تو وہ رات دن آپ کے نال. سلسلہ سیفیہ کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے. ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شروع سے لے کر بابا جی علیہ رحمہ کی ہر دعوت پر سلسلہ سیفیہ صف اول رہی ہے. ان کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور مجہول انہوں نے شراکت نہیں کی، مجہول قسم کی انہوں نے حمایت بھی نہیں کی. دل کھول کے ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ لبیک میں حاضر رہے. وہی شمع ہمارے سینوں میں روشن ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں نے ووٹ کسی اور کو دیا تو لبیک پہ اثر نہیں پڑے گا، پڑے گا. لبیک پہ بھی اثر پڑے گا اور ہماری آخرت میں بھی اثر پڑے گا. حسین پاک کی کربلا کے اندر قربانی کس لیے تھی؟ آج اس لیے کہ یزید آگے کھڑے تھے، ووٹ مانگ رہے تھے. آپ نے کہا یہ مرد کلندر کے اندر مصطفیٰ کے نور کا فیض ہے، یہ جان تو دے سکتا ہے ووٹ نہیں دے سکتا. یہ قصے آپ نے ہم نے پڑھے سنائے کس لیے؟ آج اس کی عملی جو ہے صورت پیش کرنے کا وقت ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامل کامیابی عطا فرمائے. ایک مکان کی چابیاں ایک آدھ دن کے لیے دینے کو ہم ویسے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ پورا غور و فکر نہ کر لیں. تو جس کے لیے کرب و بلا میں 72 تنوں کی قربانی دی گئی، بتائیے اس ووٹ کو ہم بغیر سوچے سمجھے کیوں دے رہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ کل اسمبلی میں جا کر کیا ہمارے اسلام کے بارے میں، تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں، ختم نبوت پر پیرا دینے کے بارے میں ہم نے یہ فتویٰ اپنے اس مفتی سے لے کر ہم نے ووٹ دینا. لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جماعت کو ووٹ دیں جو ختم نبوت پر پیرا دار رہے ہیں. ہم اس جماعت کو ووٹ دیں جو ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کو ہر لمحہ تیار رہے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس قائد کے ساتھ کھڑے ہیں کل قیامت میں بھی اسی کا نام فخر سے لے سکیں گے. اگر یہ یقین ہے تو پھر ہمیں تحریک لبیک کو ووٹ دینا چاہیے. ہم دل و جان سے ناموس رسالت، ختم نبوت اور تحفظ قرآن اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو تحت پر لانے کے لیے جس طرح پہلے مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے دل و جان سے، اسی طرح اب بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن الحمدللہ اتنی بات ضرور کریں گے، ہم میدان میں نکلے ہیں تو کوئی مقصد لے کے، ہم میدان میں نکلے ہیں. میں سر وقف ہوں، مفاہمت مت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یہ بلبلہ ہم لے کے نکلے ہیں اور مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے تھے، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. مفتی صاحب براہ راست بابا جی کے شاگرد بھی ہیں اور الحمدللہ یہ فخر تو حاصل ہے. برے ہیں یا بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی بابا جی کے ساتھ چلے ہیں. دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں بابا جی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحریک میں مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے معاونین اور دیگر جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں مولا کریم جو بھی مذہب اسلام مسلک کے لیے کھڑا ہے، مسلک اہل سنت کے لیے کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے. اور ان ماؤں کے ہم بیٹے ہیں جن کی جب شہادت کی خبر آتی ہے نا وہ پہلے پوچھتی ہیں اچھا یہ بتانا میرا جو بیٹا میرا جو لخت جگر شہید ہوا ہے
گولی اس کے سینے میں لگی ہے یا پیٹھ میں لگی ہے؟ کہنے والا کہے گولی سینے میں لگی ہے تو مائیں جو ہیں وہ آسمانوں میں ہاتھ اٹھا کے خدا کا شکر ادا کرتی ہیں، خدا کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ میں گولی نہیں لگی، کوئی تاریخ بزدل نہ کہتے ہمیں، ہمارا تو وہ ایمان ہے الحمدللہ۔ ہم جانی مالی طور پہ انشاءاللہ مہر لگائیں گے، ڈٹ کے لگائیں گے، اور یہ نہیں کہ 2-4 پیسے لیں گے۔ اگر مفتی صاحب کہیں مانسہرہ میں لبیک والے جلسہ کریں گے، اس کا میں آج دعویٰ کرتا ہوں 2 لاکھ روپیہ خرچہ آیا تو 1 لاکھ روپیہ مجھ غریب پہ ڈالے۔ ہم جانی مالی تعاون کریں گے، کہیں گے تو جلسہ گاہ میں جھاڑو مارنا بھی پڑا تو وہ بھی میری ڈیوٹی ہے۔ بابا جی جب آئے تھے نا، یہ بابر بھائی، ذاکر بھائی سارے گواہ ہیں، ہم نے وہاں جو ڈیوٹیاں کی تھی وہاں بھی ہم نے جھاڑو بھی لگائے تھے، رستے کو بھی صاف کیا تھا، کنٹینروں کے اوپر ہر چیز بھی ہم نے لگائی تھی، اور ہم نے دن و رات وہاں ڈیوٹی کی تھی۔ میرے دل کی حسرت تھی کہ بابا جی منصر آئے تو آ کے واپس چلے گئے۔ دیکھیں نا، مر کو ویسے بھی جانا ہے، 4 دن کم دیے تو اس میں حیرت کیا۔ تو یہ سمجھے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے وقت کے یہ فرعون، یہ یزید، یہ نمرود ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں؟ حضرات محترم، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم سب نے مل کے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا، اگر وہ نمرود، وہ فرعون اور وہ یزید مر گئے اور وہ مٹ گئے، اللہ ان کو بھی مٹا دے گا، وہ اپنے امر پر غالب ہے۔ ہم نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارے استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کامیابی سوئے ہوئوں کا وہ نہیں چونتی، میدان عمل میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرات محترم علیہ سبیل الانسان الا ما سعی، کوشش ہم نے کرنی ہے اور اجر میرے اللہ نے دینا ہے۔ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے انشاءاللہ جملہ ہمارے تحریر پہ کہ جتنے امیدوار ہیں ضلع منصورہ کے لیے، سب کے لیے ہم نے دن رات ایک کرنا ہے، اپنے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے سب کے لیے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ اور ہم جو ہے صرف نعرے لگانے کے لیے کام انشاءاللہ بابا جی کر گئے ہیں، لکیر انہوں نے کہہ دی ہے، ہم نے فقط اس لکیر پہ اب انشاءاللہ دوڑنا ہے، ہم نے اس لکیر پہ دوڑنا ہے، اور آپ دوڑنے کی تیاری کیجئے۔ انشاءاللہ توفیق میرے اللہ ہوئی، کرم میرے اللہ کا ہوگا۔ آپ نے پختہ یقین کے ساتھ انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب انشاءاللہ اللہ کا دین تخت پہ آئے گا، اس ملک میں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ہوگا۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اور غداران ملت کے خلاف، کفر اور ملت کے کفر جو ملت واحدہ ہے، باطل ہے، آپ باطل کے خلاف اور اس کافرانہ نظام کے خلاف آپ میدان عمل میں تشریف لائے ہیں۔ یہ میدان عمل میں آنا آپ کا بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ جہاد کا علم لے کر اس طرح باطل کے سامنے کھڑے ہیں جس طرح فلسطین میں حماس اور فلسطین کا مسلمان کھڑا ہے۔ ہمارا بس نہیں وہاں پہنچے، مگر اس پرچی کے ذریعے سے آپ پوری امت مسلمہ کی رہبری کریں اور امت مسلمہ کو یہ ووٹ دیں اور باطل سے لڑیں، اور ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی خان سے نہیں، کسی سردار سے نہیں، کسی شاہ جی سے نہیں۔ یہ جو پارٹیاں بدل کر، بیس بدل کر، یہ بحریے، یہ درندے یہ آتے رہے ہیں اور ہماری ملک کے خزانے پر اور بیت المال پر ہاتھ صاف کرتے رہے ہیں، اور پارٹیاں بدل کر آ جاتے ہیں۔ اور ہاتھ آپ نے اب اس مرتبہ ان سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ ان کو میدان سے آپ نے شکست دے کر ان کو رائے فرار پر اور بھاگنے پر آپ نے مجبور کر